جی ناظرین، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں گے دیمارخوس رندی کے ساتھ کیا ہوا انٹرویو۔ اس میں یہ انٹرویو جو ہے سید محمد جمیل شاہ صاحب نے کیا ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے انٹرویو کرنے کے بعد، اس پر ڈبنگ بھی کی ہے اپنی آواز میں، تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو گریک لینگویج کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے یا پوری طرح واقف نہیں ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اس میں ان کا ساتھ معاون پس پردہ آواز میں جناب محمد بشیر شاہ صاحب نے دیا ہے، جنہوں نے بہت ہی محنت سے اس کے اوپر ڈبنگ کی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ تکبیر ٹیلی ویژن کے ناظرین کو سید محمد جمیل کا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تکبیر ٹیلی ویژن پوری دنیا میں اور بالخصوص یونان میں کامیابی سے ہمکنار ہے، اور اس کے مختلف پروگرامز میں آج سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ یونان کی معروف یونانی شخصیات جو مختلف عہدوں پر فائز ہیں اور جن کا ہمارا براہ راست تعلق ہماری پاکستانی کمیونٹی سے ہے، ان کے ساتھ ہم انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ دیموس رندی کے میئر جناب یورگوس یاکومیدس ہمارے آج ساتھ ہیں، ان سے ہم سوالات کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ناظرین کہ نومبر میں بلدیاتی انتخابات بھی یہاں ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ امیگرینٹس جو لمبی مدت کا رہائشی پرمٹ رکھتے ہیں اور یا 5 سال کا مستقل، وہ بھی ووٹ دینے کا اختیار رکھتے ہیں ان بلدیاتی انتخابات میں، اور وہ اپنا جو بورڈ ہے میئر کا، اس میں وہ خود بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری برادری کے لیے۔ تو آئیے مسٹر میئر سے اس سلسلے میں سوالات کرتے ہیں۔ جناب میئر السلام علیکم، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے تکبیر ٹیلی ویژن کے لیے وقت نکالا، جو کہ تمام مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانی، بنگلہ دیش اور انڈین کمیونٹی بڑے شوق سے یہ چینل دیکھتی ہے، جس کا آغاز اور افتتاح ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی محنت، دیانتداری اور لگن سے یہ مقام حاصل کیا، میری مراد جناب میئر آئیو یوانس رندی یورگوس یاکومیدس سے ہے۔ رندی میں 5000 پاکستانی اور 2000 انڈین رہائش پذیر ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پچھلے 16 سالوں سے کامیاب ترین میئر ہیں۔ جیسا کہ رندی میں یونانی شہریوں کے مسائل ہیں اور وہاں تارکین وطن کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور جیسا کہ تارکین وطن یونانی معاشرے میں مدغم ہو رہے ہیں اور اس معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ میں 16 سال سے میئر ہوں، اور میں نے ہمیشہ ان 16 سالوں میں پوری کوشش کی ہے کہ یونانی شہریوں اور تارکین وطن میں کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ اس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور دیموس رندی کے حلقہ میں کسی قسم کا تعصب نہیں پایا جاتا، سب کو برابری کا حق دیا جاتا ہے، اور دیموس رندیس میں تارکین مہمانوں کی حیثیت کے حامل ہیں۔ تمام غیر ملکیوں کو ہم اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں، اور بالخصوص پاکستانی اور انڈین تارکین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور یورپین یونین کے تحت زیادہ سے زیادہ مراعات تارکین کو دی گئی ہیں، جن میں پاکستانی اور انڈین کی مشکلات بالخصوص حل کی گئیں۔ ہم نے اپنی کاوشوں سے تارکین وطن اور یونانیوں کے مابین دوستی کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا، تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب اور کامران بھی ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل ہم نے جلد از جلد نکالا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پالیسی میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں۔ جناب میئر، آپ بہت سالوں سے اس کاوش میں ہیں کہ غیر ملکیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات آپ نے بنائے ہیں،
آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ دیموس رینڈی میں کونسل آف امیگرینٹس بنائی جائے، لیکن افسوس کہ کسی وجہ سے آپ کا یہ آئیڈیا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ آج آپ ہی کے آئیڈیا کو دیموس ایتھنز جو ہے اس نے کامیابی سے اس کو حاصل کیا، اور نئے بلدیاتی انتخابات میں جو نیا قانون جو ہے وہ آ چکا ہے، جس میں ہر دیموس میں اب لازمی قرار دیا جائے گا کہ وہاں کونسل آف امیگرینٹس جو ہے اس کا وجود لایا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا پلان ہے کہ یہ جو برادری ہے آپ کے اس کامیاب سفر میں آپ کا ساتھ دے؟ کونسل آف امیگرینٹ کا خیال بہت عرصہ قبل پیش ہوا تھا، اور جرمنی میں بالخصوص یہ کئی دہائیوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اور یہی خیال پورے یورپ میں بھی اپنایا گیا ہے۔ جیسے کہ فرینکفرٹ میں 190 اقوام رہائش پذیر ہیں، وہ بڑے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اور ان کے اپنے دفاتر ہیں، اور بلدیاتی سطح پر وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یونان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن پاکستانی کافی حد تک دیموس رینڈی اس میں منظم ہے، اور کسی حد تک انڈین بھی، لیکن دوسری کمیونٹیز اس بارے متحرک نہیں۔ جیسے کہ بڑی تعداد میں البانی رینڈی میں موجود ہیں، لیکن ان کی کوئی منظم تنظیم نہیں۔ یہی حالت رومانیہ اور بلغاریہ کے تارکین کی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس سے تارکین کے ساتھ ہم مشترک نہ ہو سکے اور کونسل آف امیگریٹس کا قیام عمل میں نہ لا سکے۔ اب نئے قانون کے مطابق تارکین کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہتری کے کچھ مواقع نظر آ رہے ہیں۔ اب جب کہ ہم دیموس رینڈیس اور دیموس نکیا کا اشتراک کر رہے ہیں، تو یقیناً دونوں دیموس کی مشترکہ قوت سے بہت سے تارکین وطن کی مشکلات کا حل آسان تر ہو جائے گا۔ جناب میئر، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے۔ اب جو نئے قانون کے مطابق رینڈیس اور نکیا دیمو